السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی بڑی قیمتی تصنیف جس کا نام عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق و دروس ہے، اس چھوٹی سی کتاب کی شرح کے سلسلے کو کئی مہینوں پہلے شروع کیا گیا تھا، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج اس سلسلے کی 15ویں مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ اس سے قبل کے سیشن میں ہم نے الدرس الثانی دوسرا سبق کو پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا، اور یہ دوسرا جو سبق ہے یہ ارکان اسلام کے تعلق سے تھا۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، انہی 5 بنیادوں کے متعلق یہ دوسرا سبق ہے کہ ان کو جانا جائے، سمجھا جائے، ان کے بارے میں معلومات ضروری حاصل کی جائے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے سب سے پہلے رکن یعنی اللہ تبارک و تعالی اکیلا تنہا حقیقی معبود ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ کی گواہی۔ ان دونوں نکات پر ہم نے اچھی خاصی گفتگو کی، اور لا الہ الا اللہ کے ارکان کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک میں انسان انکار کرتا ہے اور ایک میں اقرار کرتا ہے۔ انکار تمام باطل معبودوں کا، اور اقرار اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا تنہا عبادت کا مستحق ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اکیلا اور تنہا۔ اور لا الہ الا اللہ کے شروط آپ نے دیکھے، 7 سے 8 شروط کا تذکرہ ہوا کہ جن کے بغیر لا الہ الا اللہ پر انسان لا الہ الا اللہ کا صحیح طریقے سے نہ اقرار کر سکتا ہے، اور نہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا انسان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ان شروط کی حیثیت وہی ہے جو ایک چابی کے دانتوں کی ہوتی ہے۔ چابی کے جو دانت ہوتے ہیں، اگر چابی بالکل پلین ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے ہی لا الہ الا اللہ، جیسا کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ کا اثر میں نے پیش کیا، لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے شروط ہیں، اور جب یہ شروط مکمل ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ انسان کو جنت میں داخل کرنے والا اور جہنم سے بچانے والا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے قیامت کے دن۔ وہ جو روایت آپ نے سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں گناہ ہوں گے، لیکن ایک کارڈ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کارڈ کو بطاقۃ التوحید کہا جاتا ہے، توحید کا کارڈ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالی میزان میں وزن کرے گا، تو وہ ایک توحید کا کارڈ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ اس انسان کے تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گا، لہذا وہ انسان سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ اس انسان کا ہوگا، یعنی اس کی جو توحید ہوگی، وہ کون سی توحید ہوگی؟ اس نے زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کے دونوں ارکان پر اس نے عمل کیا، دونوں ارکان کو بیک وقت سمجھا اور اس کے تقاضوں کو جانا، اور لا الہ الا اللہ کے جو شروط بیان کیے گئے ہیں ان شروط کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، تو اس کے لا الہ الا اللہ میں بہت زیادہ طاقت۔ لہذا 5 بنیادوں میں جو پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی، اس پر ہماری اچھی خاصی گفتگو الحمدللہ ہو چکی۔ اب اس کے بعد باقی جو 4 ارکان بچ جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس پر مختصر انداز میں تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیتے ہیں۔ ان 5 ارکان میں دوسرا رکن کون سا ہے؟ دین کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں دوسری بنیاد نماز ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ تمام بدنی عبادات میں سب سے بہتر اور افضل عبادت ہے۔ بدنی عبادات کئی قسموں کی ہوتی ہے نا،
مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، قلبی عبادت بھی ہے۔ تو بدنی جو عبادات ہیں ان میں سب سے بہتر عبادت، افضل عبادت نماز ہے۔ اور یہ نماز جو ہے یہ انسان کے ایمان پر دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، یعنی نمازوں کو ان کے اوقات میں اس نے زندگی بھر پڑھا، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو ان 5 نمازوں کی پابندی اس انسان کے لیے قیامت کے دن نور ہو جائے گی۔ نور یعنی جس کی روشنی میں وہ انسان قیامت کے دن جتنی بھی تاریکیاں ہوں گی ان تمام تاریکیوں کو پار کرے گا۔ وَبُرْحَانًا، اور دلیل ہوگی، کس بات پر دلیل؟ اس بات پر دلیل، نماز جو ہے اس بات پر دلیل ہوگی کہ وہ اپنے ایمان میں سچا تھا، وہ اپنے ایمان میں سچا تھا۔ وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا سبب بنے گی یہ نماز۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا یا جس نے نہیں کیا دنیا میں نمازوں کی حفاظت، لم يكن له نور ولا برہان ولا نجات، تو قیامت کی تاریکیوں سے بچنے کے لیے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور کوئی دلیل وہاں پہ اس کے لیے موجود نہیں ہوگا، اور اسی طریقے پر نجات کا کوئی ذریعہ اس کے پاس قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، اور قیامت کے دن ایسا شخص جو دنیا میں نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، بے نمازی تھا، اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف، یہ تمام بڑے بڑے کفار ہیں، کفاروں کے سرغنہ لوگ ہیں، ہے نا؟ تو ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کا، بے نمازیوں کا قیامت کے دن جو ہے وہ حشر ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے اور انہی لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا حساب کتاب اور تمام معاملات ہوگا۔ یہ تمام معاملات ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور کفار میں بھی نارمل کفار کے ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ کفار کے جو سرغنہ قسم کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ قارون، فرعون وغیرہ، ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور اسی طریقے پر نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور کفار اور مشرکین کے درمیان جو چیز ایسی ہے جو دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ فمن ترکها فقد کفر، تو جس نے ان کو چھوڑ دیا، نماز کو جس نے چھوڑ دیا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کفر کا کیا معنی ہے یہاں پہ اس مسئلے میں؟ اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ اجماع کہہ لیجئے، کہ جو انسان نماز کے فرض اور واجب ہونے کا انکار کرے گا وہ بالاتفاق کافر ہے، کفر ہے اس نے کیا، اس لیے کہ نماز دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، بنیاد ڈھا دی جائے تو دین کہاں بچتا ہے؟ تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو انسان یہ کہے کہ نہیں نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز واجب ہی نہیں، یا تمہارے لیے واجب ہے، تمہارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے نہیں، تو اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، امت کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ انسان کافر ہے۔ البتہ جو اختلافی مسئلہ تھوڑا سا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان مانتا ہے کہ نماز فرض اور واجب ہے، مانتا ہے، لیکن سستی، کاہلی، لاپرواہی کی وجہ سے نماز پڑھتا نہیں، مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، مانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، نماز پڑھ، جب بھی آپ اس کو سمجھانے جائیں وہ کہے گا کہ ہاں نماز تو پڑھنی چاہیے، نصیحت سن لے گا سر جھکا کر کے، لیکن پڑھے گا نہیں نماز۔ تو ایسے انسان کے بارے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن راجح قول کہ دلائل جس موقف کی تائید کرتی ہیں، دلائل جس اسٹینڈ کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسا انسان بھی کافر ہے، اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور بہت سارے فرامین اور ہیں۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفار و مشرکین کے درمیان جو عہد ہے کہ جس کو توڑ دیا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے ان کو چھوڑ دیا، ان نمازوں کو، اس نے کفر کیا۔ یہ روایت جو ہے مسند احمد وغیرہ کی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، نسائی ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، نعمتوں میں سب سے پہلے پانی کے بارے میں سوال ہوگا، جرائم میں
کرائمز میں سب سے پہلے خون کے بارے میں، مرڈر کے بارے میں سوال ہوگا، اور عبادات میں سب سے پہلے ان نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب انسان سے لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست نکلی، اچھی نکلی، ٹھیک ٹھاک نکلی، تو حدیث کے الفاظ ہیں فقط افلح و انجح، کہ وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور کامران ہو گیا۔ اور اگر نمازوں میں گڑبڑی پیدا ہوئی، بے نمازی نکلا انسان، تو الفاظ کچھ اس طریقے کے ہیں وَإِن رُدَّتْ خَابَ وَخَسِرَ، تو پھر ایسا انسان برباد و ہلاک ہو جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر ہے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ٹھیک ٹھاک نکلی تو تمام اعمال صحیح نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز اس کے نامہ اعمال میں موجود نہ رہی، یا نماز کے متعلق اس کے نامہ اعمال میں گڑبڑی ملی، تو باقی تمام اعمال خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کو ہلکے میں نہ لے، بلکہ خوب اہتمام کے ساتھ نمازوں کو ادا کرے، اور نماز کے ارکان، نماز کے شروط اور واجبات کے ساتھ ادا کرے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، کہ جب کسی مسلمان مومن کی زندگی میں نماز کا وقت ہوتا ہے فیحسن وضوءها، تو اس نماز کے لیے بہت اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے، وخشوعها ورکوعها، اور اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ خشوع یعنی دل لگا کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران دل، دماغ، دھیان، توجہ کہیں اور نہیں جاتی، اگر جاتی ہے تو ٹان کر کے نماز کے درمیان وہ اللہ رب العالمین کی طرف لے آتا ہے، اور نمازوں کے اندر نماز کے ارکان کو پورا کرتا ہے، جس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ رکوع۔ رکوع یہ ایک رکن ہے، اور یہاں مراد تمام ارکان ہیں، تو ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے۔ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، تو یہ ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک نماز اس انسان کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، ایک نماز۔ اور کہا مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ نماز انسان جو پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے، صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کے صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے، اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ان کے لیے تو توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ الا یہ کہ کبھی کبھی انسان کے، جیسا کہ میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا عمل بھی اس قدر اخلاص والا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اس ایک عمل کی بنیاد پر صغیرہ کبیرہ سب معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ اصل رول نہیں ہے، اصل قانون نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لم یؤتی کبیرۃن، ایک نماز پڑھتا ہے انسان بہتر ڈھنگ سے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغیرہ، جب تک وہ کبیرہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر کبیرہ گناہ اس نے انجام دے دیے ہے تو نماز سے وہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے خاص توبہ لگتی ہے۔ اور کیا فرمایا وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور یہ معاملہ کسی خاص مہینے میں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی انسان جب جب نمازیں ادا کرتا ہے، ہر نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیا جائے، کیونکہ انسان ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ایک آدمی کے گھر کے سامنے اگر نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کرے تو جسم میں کوئی میل کچیل بچے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے؟ ممکن ہی نہیں، ایک دم صاف ستھرا انسان ہوگا وہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ جو نماز ہے، 5 اوقات کی نماز، یہ انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتی ہے نا۔ تو یہ ایک نماز کا حال ہے، ایک نماز کی وجہ سے انسان، یہ صحیح حدیث ہے، ایک نماز کی وجہ سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرض کر لیا جائے ایک انسان ہے جو ماشاء اللہ نمازی ہے، اخلاص و للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے ارکان، واجبات، شروط ان تمام کا اہتمام کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، تو ہر نماز کے بدلے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہوں کا اس نے ارتکاب نہیں کیا ہے، یا کیا ہے تو توبہ کر لی ہے۔ تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اگر 2-3 نمازوں کی وجہ سے، مان لیجئے یہ ایک دن کے پورے ایک دن کی نمازوں کی وجہ سے اس انسان کے پچھلے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، دوسرے دن وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ بچا نہیں ہے، ایسا پاسبل ہے نا؟ پاسبل ہے،
نمازوں، کیونکہ گناہوں کے کفارے کے بہت سارے ذرائع، ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ نماز ہے، تو ان تمام ذرائع کو ملا لیجئے نماز کے ساتھ، ورنہ نماز تو اکیلے ہی کافی، لیکن ان تمام ذرائع کو آپ ملا لیجئے، اور یہ تصور کیجئے کہ کوئی انسان اگر نماز پڑھتا ہے اور تمام ان ذرائع کو بھی اختیار کرتا ہے جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، تو صغیرہ سب معاف ہو گئے، لیکن پھر جب وہ نماز پڑھے گا معاف ہونے کے بعد، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ نمازیں انسانوں کی جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے کفارے کا سبب ہے، تو سوال یہ ہے کہ گناہ تو ہے نہیں، کفارہ کن گناہوں کا ہوگا؟ یہ سوال ہے نا۔ اس کا جواب بہت سارے علماء نے دیے ہے، ان میں سے ایک امام النووی رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے اور دیگر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے اور انسان کسی ایسے عمل کو انجام دیتا ہے جو گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی، گناہ تو ہے نہیں تو کفارہ یعنی معاف کون سے گناہ ہوں گے؟ وہ تو معاف ہو چکے، لیکن پھر بھی انسان ایسے اعمال انجام دے رہا ہے کہ جن کی وجہ سے گناہوں کے کفارے کا، گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس کو کیا فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی وجہ سے اس انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس انسان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے۔ تو اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بلند ہوں گے، اور اگر گناہ ہیں تو وہ معاف ہو جائیں گے، کسی بھی اعتبار سے انسان کا خسارہ نہیں ہے۔ لہذا نمازوں کو ان کے ارکان اور ان کے واجبات اور ان کے شروط کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اس کتاب میں نماز کے متعلق انشاءاللہ گفتگو جب ہوگی تو ہم وہاں نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات وغیرہ کے متعلق ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تیسرا رکن، اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے نا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساتھ میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طریقے سے نماز بڑی اہمیت والی عبادت ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ بھی بڑی اہمیت والی عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ دین کی بنیادی عبادت ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال، انسان کے دل، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی پاک اور صاف کرتا ہے، اور یہ زکوٰۃ انسان کے مال کو کم نہیں کرتی۔ ظاہری طور پہ انسان کو گرچہ یہ محسوس ہوگا کہ میں نے 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کر کے کسی مستحق کو دے دیا تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے کم ہو گئے، یہ ظاہری طور پہ انسان کو دکھائی دیتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہے۔ آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ، اور صدقے میں فرض صدقہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور نفل صدقہ جو عام صدقہ ہے، تمام چیزیں شامل ہیں، یہ دونوں قسم کے صدقات شامل ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا عام صدقات ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ اور صدقات یہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتے، انسان کے مال کو کم نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت، کم نہیں کرتے یعنی ظاہری اعتبار سے تو کمی آپ کو دکھے گی، ظاہری اعتبار سے کمی آپ کو دکھے گی، لیکن حقیقت میں کم نہیں ہوتے، مال کے اندر کمی حقیقت میں نہیں ہوتی۔ 2 اعتبارات سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ نے دیے، دنیا میں آپ کے 100 روپے میں سے 2.5 روپے کی کمی ہوئی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی وہی 2.5 روپے آپ کو قیامت کے دن 2.5 لاکھ روپے بنا کر دے تو آپ کے مال میں کمی ہوئی؟ حقیقت میں کمی ہوئی؟ نہیں۔ آپ نے 100 روپے میں سے 2.5 روپے خرچ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا دیا؟ 2.5 لاکھ روپے دیا۔ یہ مثال ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور جس طریقے سے انسان جانوروں کی پرورش کرتا ہے ویسے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان صدقات اور ان زکوٰۃ کی پرورش کرتا رہتا ہے، اور قیامت میں انسان کو جب وہ دکھایا جائے گا تو وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہوگا، وہ معمولی صدقہ۔ تو حقیقت میں کیا اس مال کی وجہ سے، اس زکوٰۃ اور اس صدقے کی وجہ سے آپ کے مال میں کمی ہوئی؟ حقیقت میں کمی نہیں ہوئی۔ ظاہری اعتبار سے وقتی طور پہ کمی تو ہوئی، لیکن فائنلی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ وہ جو ہے 2.5 روپے نے آپ کے مال میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اخروی معاملہ ہے، یعنی یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ تو قیامت کے بعد ہوگی،
قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا معاملہ ہوگا، تب وہاں ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، یہ بات درست ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مال خرچ کرنے والے، زکوٰۃ اور صدقات دینے والے انسان کے مال میں خوب اضافہ کرتا ہے، خوب اضافہ کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک روایت دیکھیے، صحیح روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کہیں جا رہا تھا، تو اس نے ایک آواز سنی، آسمان میں ایک بادل جا رہا تھا۔ اس نے سنا کہ اس بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر کے برسو، پانی برسو وہاں پہ۔ یہ انسان حیرت میں پڑا کہ یہ آواز، اس بادل کو فلاں آدمی کے باغ پر برسنے کا یہ آواز جو آئی ہے، یہ حکم جو آیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، یہ کون آدمی ہے کہ جس کے متعلق یہ اس بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر کے برسے۔ اس آدمی نے اس بادل کا پیچھا کیا، بادل جہاں جہاں جاتا رہا، دریاؤں سے ہو کر کے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ میدانوں سے ہو کر کے گزرتے گزرتے وہ اس بادل کے پیچھے جاتے جاتے بادل ایک باغ پہ پہنچا اور وہاں پہ وہ برسنے لگا۔ وہ انسان بھی بادل کا پیچھا کرتے کرتے وہاں اس باغ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد باغ کے مالک کو بلایا، پوچھا کہ آپ فلاں ہیں، نام بتایا اس کا۔ وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا، نہ کبھی ملاقات ہوئی پہلے، نہ کبھی کوئی جان پہچان، نام کیسے معلوم اس کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو ہوں فلاں، میرا نام فلاں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی، بادل کو حکم ہوا کہ آپ کے باغ پہ آ کر کے برسے، کون ہیں آپ، اور آپ کے باغ پر برسنے کا حکم کیوں دیا گیا بادل کو خاص طور سے، کیا معاملہ ہے؟ اس آدمی نے سوچا اور کہا کہ مجھے جہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، یعنی اللہ نے اس بادل کو حکم دیا تھا میرے باغ پر آ کر کے برسنے کے لیے، اور جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب میرے باغ میں پھل پیدا ہوتا ہے تو اس پھل کو میں 3 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، ایک حصہ خود کھا جاتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ باغ میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک حصہ باغ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، باغ ہی میں دوبارہ وہ خرچ ہو جاتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے پورا کا پورا یعنی 1/3 وہ پورا فقیروں میں، محتاجوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اس آدمی کو بات سمجھ میں آئی، اچھا یہ انسان جب اس کا مال نکلتا ہے، وہ پھل پیدا ہوتا ہے، تو ایک حصہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو بھیج کر کے اس کی پیداوار میں اضافہ کرواتا ہے، دنیا میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، یعنی اس کو مثال سے اگر سمجھیے کہ اس کے باغ میں اگر اس کے باغ میں 1000 کلو کی پیداوار ہوتی ہے اور وہ تقریباً یعنی 300 1/3 ہے نا، 300 کلو جو ہے وہ فقیروں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو ظاہری طور پر اس انسان کو اس انسان کا جو فائدہ ہوا، یعنی جو اس نے حاصل کیا غریبوں کو دینے کے بعد، کتنا؟ 600 یا 700۔ لیکن وہ جو فقیروں اور محتاجوں کو اس نے 300 کلو دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیج کر کے اس کے اگلے پیداوار میں ڈبل ٹرپل اللہ رب العالمین نے اضافہ کر دیا۔ 1000 میں اس نے 300 دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیداوار بڑھا کر کے 3000 کر دی۔ اب اس 3000 میں اس نے 1000 فقیروں کو بھی دیا، اور بچا اس کے پاس کتنا؟ پہلے 600 بچا تھا، اور اب کتنا بچا؟ 2000 بچا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال آپ دنیا میں خرچ کریں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو مینٹین کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے آپ کو دیتا ہے، اور آخرت میں تو وہ اللہ نے ذخیرہ کر رکھا ہے، اس کو بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے، پہاڑ کی شکل میں وہ آپ کا صدقہ پہنچ جائے گا، اور وہ آپ کو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچ ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ یا عام صدقات انسان کے مال میں کبھی کمی نہیں کرتے، ظاہری طور پہ وقتی طور پہ آپ کو ٹیمپرری یہ لگے گا کہ ہاں کچھ تو کم ہو گیا، لیکن اگر آپ فائنل رزلٹ دیکھیے گا تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ لہذا یہ زکوٰۃ ہے جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے تیسری بنیاد ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور جو
ضرورت مند لوگ ہیں ان کو یہ عطا کیا جائے گا، ان کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں مالداروں سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ جو صاحب نصاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ قسموں کے جو مال ہوتے ہیں، سونے چاندی، اور اسی طریقے پر انسان جو کاشتکاری کرتا ہے یا اس کے پاس بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے وغیرہ ہوتی ہیں، ہے نا، ان تمام چیزوں میں الگ الگ چیزوں میں الگ الگ نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شہروں میں وہ کاشتکاری کا تو سسٹم ہے نہیں، بھیڑ بکریوں کا بھی کوئی معاملہ ہے نہیں، ہمارے یہاں عام طور سے سونے چاندی کیش ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے میں تقریباً 85 گرام یہ نصاب مقرر کیا ہے کہ 85 گرام انسان کے پاس اگر سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو وہ اس 85 گرام میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرے، واجب ہے اس کے اوپر۔ اور چاندی میں 595 گرام، اور اگر آپ کے پاس کیش ہے تو اس کیش کو بھی آپ چاندی کے 595 گرام کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے آپ کمپیئر کر کے اس کا نصاب آپ متعین کیجئے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے جو اسلام کے 5 بنیادوں میں سے تیسری بنیاد ہے۔ چوتھی بنیاد روزہ ہے۔ روزہ یعنی رمضان مبارک کا روزہ، اور یہ وہ روزہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرض قرار دیا ہے، اور پچھلی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تھا، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے دن کے روزے تھے، اور ان روزوں کی کیفیت کیا تھی، کب سے کب تک بھوکا رہنا ہوتا تھا، کن چیزوں سے بچنا ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں وہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، اور روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ انسان اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا، ہے نا، کھانے پینے سے انسان کو رکنا ہے، اور خاص کر کے جو یعنی غیر اخلاقی چیزیں ہیں، زبان کو بری اور گندی کرنے والے جو اعمال ہیں اور جو حرکتیں ہیں، ان سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ روزے جو ہیں وہ بھی ان کی بھی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، جن کو آپ بارہا سنتے آئے ہیں۔ 5واں جو رکن ہے وہ حج ہے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بھر میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت شخص پر فرض قرار دیا ہے، اور حج میں انسان کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، عرفات، مزدلفہ اور منی کا چکر لگاتا ہے، اور سعی کرتا ہے، اپنے بالوں کو کٹواتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ تو یہ حج ہے جس کو عمر بھر میں کم از کم 1 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت سے مراد وہ انسان جو مالی اعتبار سے بھی صاحب استطاعت ہو، جسمانی اعتبار سے بھی صاحب استطاعت ہو، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو جو ہے وہ واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اور انسان جتنا زیادہ حج کرے وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر، اتنا بہتر۔ ایک حج وہ واجب ہے، فرض ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے، یعنی انسان کے پاس اتنا مال ہے اور جسمانی صلاحیت بھی ہے کہ وہ 1 سے زائد حج کر سکتا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی بڑی فضیلتیں قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ ان 5 بنیادوں پر جو انسان قائم رہا وہ انسان کامیاب ہوگا، جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بچے گا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار، اور آگ سے دور کر دے، یعنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 بنیادوں کو گنوایا، انہی 5 بنیادوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات مروی ہیں۔ لہذا انسان کو ان 5 بنیادوں پر قائم رہنا چاہیے، اور یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، انہی کو فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ فرض، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، وہ سب سے پہلے ان میں یہ 5 چیزیں داخل ہیں، شہادتین، اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ہے نا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان میں سب سے پہلے آتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے،
اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ کہ بندہ مجھ سے جن اعمال کے ذریعے سے سب سے زیادہ قربت حاصل کرتا ہے ان اعمال میں سب سے پہلے وہ اعمال ہیں جن کو میں نے فرض قرار دیا ہے. اور میں نے بتایا آپ کو جتنی چیزیں واجب ہیں اور فرض ہیں ان میں سب سے پہلے یہ 5 چیزیں آتی ہیں. تو یہ دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جن کے بغیر انسان کا دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. لہٰذا جو لوگ ان 5 میں سے کچھ کو انجام دیتے ہیں اور کچھ کے متعلق کوتاہی کے شکار ہیں انہیں اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. شہادتین کے اقراری تو بہت سارے ہیں. اکثر جو مسلمان ہیں اللہ کو حقیقی معبود مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی مانتے ہیں, لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان میں کوتاہی کرتے ہیں. نمازوں کو قائم نہیں کرتے, زکوٰۃوں میں زکوٰۃ کو ادا کرنے میں وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہے نا. روزے اور حج وغیرہ کے معاملے میں بھی انسان کوتاہی کا شکار ہے. تو انہیں اپنے ان اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے بعد جو الدرس الثالث ہے یعنی تیسرا درس وہ ارکان ایمان کے بارے میں. دوسرا درس ارکان اسلام کے بارے میں تھا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو اسلام سے ظاہری اعمال مراد ہوتے ہیں, ایمان سے باطنی دل کے اعمال مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں شیخ نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. تو اس لیے یہاں اسلام سے مراد کیا ہے؟ ظاہری اعمال, وہ 5 ظاہری اعمال, شہادتین اور نماز روزہ حج زکوٰۃ, یہ 5 یہ سب ظاہری اعمال ہے نا. اور ارکان ایمان اس سے مراد باطنی اعمال ہوتے ہیں, یعنی دل کے اعمال. دل کے اعمال ایمان کے جو ارکان ہیں وہ آپ جانتے ہیں 6. بڑی مشہور روایت ہے, حدیث جبرائیل ہے, اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کہیں اجمالی طور پہ کہیں کچھ تفصیل کے ساتھ ان تمام کے تمام ارکان کو بیان کیا ہے. ان تمام ارکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ایمان یہ کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں لغوی اعتبار سے, عربی زبان میں ایمان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل سے کسی چیز پر پختہ یقین رکھے, پکا یقین رکھے, تو وہ ایمان ہے. لیکن شرعی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں دل سے پختہ یقین رکھنے کو, زبان سے اقرار کرنے کو, اعضاء و جوارح سے, ہاتھ پیر سے, بدن سے اعمال انجام دینے کو. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اور ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں سے بڑھتی ہے اور گناہوں سے کم ہوتی. ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی, جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے. ایک آیت آپ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. تو جب اللہ رب العالمین کوئی سورہ نازل کرتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سورہ کی وجہ سے کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو ایمان والے جو ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, یہ صورتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور جو یعنی منافق لوگ ہیں, کافر لوگ ہیں, تو انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے اور ان کے یہ بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ کرتا ہے, یعنی وہ اور زیادہ سرکشی کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے. لہذا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اسی طریقے پر ایمان کی کئی شاخیں ہیں, ایمان کی کئی شاخیں ہیں, اور ان میں سب سے اعلیٰ, سب سے بہترین, سب سے افضل جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور اس میں سب سے نچلا جو شاخ ہے, سب سے کمتر درجے کا جو شاخ ہے ایمان, سب سے کمتر درجے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے. اگر کوئی انسان اتنا بھی نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان ختم ہو گیا, کیونکہ ایمان کے جتنے برانچز ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار. اور سب سے ادنا, سب سے کمتر درجے کا ایمان, ایمان کا سب سے نچلا لیول کیا ہے کہ انسان تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے. اگر اتنا بھی کوئی انسان نہ کرے
تو پھر اس کا ایمان خطرے میں، ایمان ختم ہے اس کا. تو یہ ایمان ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے، شرم، اللہ رب العالمین سے شرم، خاص کر کے سب سے پہلے تو شرم میں اللہ رب العالمین سے حیا اور شرم اور عار جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو حیا اور پھر اس کے بعد دیگر تمام چیزوں سے انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے حیا رکھی ہے. انسان غیر اخلاقی چیزوں سے شرم اور عار محسوس کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بھی انسان کے دل میں عار اور شرم محسوس ہوتا ہے، شرم اور عار کا احساس ہوتا ہے، تبھی نہ انسان گناہوں کو چھپ کر کے انجام دیتا ہے. تو بہرحال الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے برانچز میں سے ایک شعبہ ہے. یہ ایمان ہے. اور ایمان کے 6 ارکان ہیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجمالاً کیا ہے، اور کہیں کہیں تھوڑی تفصیل ہے. اور حدیث جبرائیل میں مکمل 6 ارکان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلے ابتدا میں آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی جہاں شروعات ہوتی ہے، تو وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا، متقیوں کے بارے میں کہا. متقی کون ہیں؟ جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. کہا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب میں ایمان کے 6 کے 6 ارکان شامل ہیں، جیسا کہ اس کی تفسیر میں ابو العالیہ اور دیگر ائمہ مفسرین کہتے ہیں، ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ای الذین یؤمنون باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر. غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور اسی طریقے پر آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. تو اجمالاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان کے ان تمام ارکان کو بیان کر دیا ہے. اور کہیں آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں کچھ ارکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بیان کرتا ہے، کہیں رسولوں کا تذکرہ ہے، کتابوں کا تذکرہ ہے نا، کہیں آخرت کا تذکرہ ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر آپ کو الگ الگ انداز میں ان تمام ارکان کا تذکرہ ملے گا. میں ان مقامات کو ابھی آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے کہا، حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ان تمام 6 کے 6 ارکان کو ایک ہی جملے میں بیان کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اس بات پر ایمان لائیں. کس بات پر ایمان لائیں؟ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں. 5 ہو گئے. اور چھٹا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں. تو ان 6 ارکان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ان 6 ارکان پر ہم بہت مختصر گفتگو انشاءاللہ اب اگلے درس میں کرنے والے ہیں. اور ایمان کے ان ارکان کے بیان کے بعد انشاءاللہ توحید اور شرک کی قسموں پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ اس کے بعد یہ تو تیسرا درس تھا نا، تیسرا سبق تھا اس کتاب میں. اس کے بعد جو چوتھا سبق ہے وہ ہے اقسام التوحید و اقسام الشرک، توحید اور شرک کے اقسام. تو ان کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. شیخ نے عقیدے پر بھی الحمدللہ اچھی خاصی گفتگو کی. پھر اس کے بعد وہ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو پھر نماز کی جانب شیخ منتقل ہوتے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو ہے. وضو کے بارے میں بھی اچھی خاصی گفتگو ہے. وہاں آپ دیکھیں گے کہ وضو کے ارکان کیا ہے، واجبات کیا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنے سے وضو باقی رہتا ہے، کن چیزوں کو انجام نہیں دینے سے وضو آپ کا باطل ہو جاتا ہے. نماز کے متعلق بھی بڑی بنیادی باتیں جو ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان انسان کے لیے ضروری ہے، اس کو شیخ رحمہ اللہ نے اپنی اس قیمتی تصنیف میں جمع کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کتاب انتہائی قیمتی کتاب ہے، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کرے، اور جہاں کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کی جانب
وہ انسان رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔